نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ بزرگوں کی عبادت کے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کی عبادت کی خوب برکتیں نصیب فرمائیں۔ کاش برکتیں اس طرح ملے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم کچھ محدثین، کچھ فقہاء کرام کی، کچھ بزرگوں کی عبادتوں کا ذکر کروں گا، اور آپ نے جو پہلے کے ایپیسوڈز دیکھے ہیں تو آپ نے بخوبی اندازہ لگایا ہوگا کہ اس پروگرام میں ہم اسپیشلی ان بزرگان دین کی عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں جو محدثین ہیں یا فقہا ہے، یعنی جن کے علمی مشاغل کافی رہے ہیں، ان کی مصروفیات تصنیف و تالیفات کی، درس و تدریس کی زیادہ رہی ہے، پڑھنے پڑھانے کا ان کا سلسلہ زیادہ رہا، اپنے وقت کے بڑے امام رہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ترک نہیں کیا، اور نہ صرف فرائض بلکہ نوافل کی بھی جو شاندار انہوں نے کثرت کی ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ تو میرے لیے بھی یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور یقیناً آپ نے جو پچھلے ایپیسوڈز دیکھے ہوں گے تو اس میں بڑے بڑے نام ہیں، یعنی ایک ہی شخصیت کا، ناظرین، ایک ہی زندگی میں، ایک ہی عمر میں اتنے سارے کام انجام دینا، جس کو ہم کہتے ہیں نا ملٹی ٹاسکنگ، ایک سے زیادہ ٹاسک اپنے ذمے لے لینا کہ عبادت بھی ہو رہی ہے، تصنیف و تعلیف بھی ہو رہی ہے، درس و تدریس بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی میں جو مقصد حقیقی ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے کس قدر یہ کوشاں رہتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم جب سنتے ہیں ان کے واقعات تو یقیناً ہمیں بھی اس سے ترغیب ملتی ہوں گی کہ ہمیں بھی اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنی ہے۔ تو آئیے آج بھی چند بزرگوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیسی ان کی عبادتوں کی ترکیب رہتی تھی، کس قدر اعلیٰ طریقہ ان کا تھا اختیار کرنے کا عبادت کو۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آج سر فہرست جس بزرگ ہستی کا میں نے ذکر کرنا ہے وہ ہے کروڑوں شافعیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پہلے ان کے تعلق سے چند مختصر باتیں میں عرض کروں گا، پھر بتاؤں گا کہ ان کی عبادت کا انداز بھی کتنا پیارا ہوتا تھا۔ اور یقیناً ناظرین نے اب تک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہم نے یہی سنا ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں ان کو فالو کرنے والے، ان کو چاہنے والے ہیں، یہ ایک پورے مسلک کے، ایک پورے مذہب کے مجتہد ہیں، امام ہیں، لیکن ان کی عبادت کا تذکرہ کچھ کم سنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ مختصر میں ان کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ان کی عبادت کی طرف بھی آئیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور امام، فقیہ اور بڑے محدث تھے۔ اچھا، آپ کا نام جو تھا وہ تھا محمد بن ادریس۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ امام شافعی نہیں بلکہ آپ کا جو نام ہے اصل میں وہ ہے محمد بن ادریس۔ محمد آپ کا نام تھا اور آپ کے والد کا نام ادریس۔ اچھا، آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو عبداللہ۔ کنیت رکھنا سنت بھی ہے، ہمیں بھی سنت کی نیت سے رکھنا چاہیے، تو بزرگان دین کی بھی کنیت ہوا کرتی تھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ اچھا، آپ کا جو لقب ہے وہ امام شافعی ہیں، جو کہ آپ کے مورث اعلیٰ شافع کی طرف یہ نسبت کرتے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ 150 ہجری میں یہ لکھا گیا ہے کہ فلسطین کے قریب ایک شہر جو غزہ کہلاتا ہے، یہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور بعض لکھنے والوں نے، مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اسی دن پیدا ہوئے جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اسی دن غزہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ اچھا ناظرین،
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں تربیت پائی، اور اس وقت آپ کی والدہ کا اور آپ کا جو معاملہ تھا بڑا ہی مفلسی والا تھا، بہت فائنینشلی بھی اسٹرانگ نہیں تھے، بہت خستہ حالت تھی، لیکن آپ کی والدہ نے بہترین انداز میں آپ کی تربیت کی۔ اچھا، سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت سفیان بن عیینہ اور مسلم بن خالد زخنی کی خدمت میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ و حدیث کی تعلیم شروع کی، یعنی سب سے پہلی تربیت گاہ تو والدہ، پھر والدہ کے بعد میں مکہ مکرمہ میں ان حضرات سے، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے اپنے وقت کے امام ہیں اور بڑے سمجھے کہ اعلیٰ قد یہ بزرگ ہستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو ان کی خدمت میں رہ کر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ و حدیث کی ابتدائی تعلیم جو ہے نا وہ حاصل کی۔ اچھا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شرف بھی آپ نے پایا مدینہ منورہ میں، یعنی 13 برس کی عمر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سفر کر کے یہ حاضر ہوئے، اور وہاں جن کو کہا جاتا ہے عالم مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر آپ نے ان کی شاگردگی کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ اچھا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی صورت دیکھتے ہی اپنی باطنی فراست سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ ستارہ ایک دن آفتاب بن کے چمکے گا، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی پیار اور محبت کے ساتھ یہ نصیحت فرمائی کہ صاحبزادے، تم تقویٰ کی زندگی اختیار کرو، ان قریب تمہاری ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ پھر عراق کا آپ نے سفر فرمایا، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگرد ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی والدہ ماجدہ سے نکاح بھی فرما لیا، چونکہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا جن کا نام ہے ادریس۔ بہرحال امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امام شافعی سے یوں رشتہ بھی جڑ گیا، اور اس کے بعد تو اور بھی آپ نے شفقت و مہربانی کے ساتھ ان کو خوب پڑھایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ شاگرد امام محمد، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فقہ سکھائی، اور امام شافعی خود فرماتے، ناظرین آپ فرماتے ہیں کہ فقہ میں مجھ پر سب سے بڑا احسان امام محمد کا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی آج معلوم پڑا کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں امام محمد، اور امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، سبحان اللہ۔ کیا ان بزرگوں کا ربط ہوا کرتا تھا، کیا تعلق ہوا کرتا تھا، اور یہاں سے بات بھی ثابت ہوتی کہ جو 4 ائمہ ہیں ان سب میں اعلیٰ مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یعنی ان اماموں میں افضل امام بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ان تمام مذاہب میں افضل ترین مذہب بھی یہ حنفی ہی ہے، یعنی مذہب حنفیہ ہی ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا یہ اعزاز ہے الحمدللہ کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام بھی ہیں، سب سے پہلے تو اللہ پاک کے بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کی امت میں پیدا ہونے کا ہم نے شرف پایا الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرنے کی سعادت ملی، یہ بھی ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہتے ہوئے علم حاصل کرتے رہے، پھر آخری عمر میں آپ بغداد شریف یہ تشریف لے گئے، اور وہاں شب جمعہ بعد مغرب 54 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا آپ کا مختصر تعارف اور کن کی شاگردگی آپ نے اختیار کی، کس طرح کے آپ نے اسفار کیے، لیکن اصل موضوع اب ہمارا یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادتوں کا عالم کیا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے، آپ تقوی، شعاری اور پرہیزگاری نیز کثرت عبادت میں بھی اپنے دور کے بے مثال عابد و زاہد اور صاحب ولایت و با کرامت بزرگ تھے، کثیر عبادت یہ کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ آپ کا یہ معمول رہا کہ 1/3 رات سوتے اور 1/3 رات میں عبادت کرتے، اور 1/3 رات میں تصنیف و تالیفات کا کام یہ انجام دیا کرتے تھے۔ یہ آپ نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک رات میں یعنی 1/3 نائٹ کا 1/3 آپ آرام کرتے ہیں،
1/3 آپ عبادت کرتے اور 1/3 آپ کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی جو مخلوق ہے، جو مخلوق خدا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے آپ تصنیف و تالیفات بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کے تعلق سے لکھا گیا کہ آپ اپنی زبان پر کبھی جھوٹ لے کر نہیں آئے، اللہ اکبر، نہ ہی آپ نے کبھی قسم کھائی، سخت سے سخت سردیوں میں بھی کبھی جمعہ کا غسل آپ نے نہیں چھوڑا۔ اچھا، 16 برس تک لگاتار کبھی بھرپیٹ کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے فقہاء اور محدثین کے علاوہ اپنے دور کے بہت سے مشائخ صوفیہ کی بھی صحبت اٹھائی، سبحان اللہ۔ اہل بیت کرام سے والہانہ محبت فرماتے تھے۔ آپ بھی یعنی آپ بہت ہی زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے پابند بھی تھے، اور اپنے زمانے کے بد مذہبوں، بے دینوں، خارجیوں، رافضیوں سے بے انتہا نفرت کرتے تھے۔ ان کی صحبت میں کبھی آپ بیٹھا نہیں کرتے تھے، اور یوں سمجھیے کہ آپ اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ہم نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کا ذکر سنا کہ ماشاءاللہ رات میں اسپیشلی آپ اپنی رات کو تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں محو رہا کرتے تھے۔ اتنے بڑے امام جنہوں نے قرآن و حدیث سے ہمارے لیے مسائل اخذ کیے، مسائل نکالے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا۔ کئی آیت وہ ہیں جو متشابہات بھی ہیں، آیت متشابہات بھی جن کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، کئی آیات وہ ہیں کہ جن کا واضح فرمان، یعنی جن کے ظاہر سے ہی حکم معلوم پڑ جاتا ہے، لیکن کئی آیات وہ ہیں کہ جن کے ظاہر سے حکم یہ ہمیں معلوم نہیں پڑتا ہے، اس کے لیے خوضبین کرنا ہوتی ہے، اس کے لیے کئی علوم پر دسترت رکھنی ہوتی ہے، کئی احادیث کو کھنگالنا پڑتا ہے ایک آیت کو سمجھنے کے لیے۔ آپ نے تفسیر پڑھی ہوں گی تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی آیات کی تفسیر میں ہم مختلف اقوال یہ پڑھتے ہیں کہ فلاں مفسر کا اس آیت کے تعلق سے یہ قول ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھنے کو ملتا ہے۔ یعنی ایک آیت ہے لیکن مفسرین کے یعنی تفسیر کرنے والوں کے اقوال کتنے مختلف ہو جاتے ہیں۔ سب اپنے علم کے مطابق جتنا جو گہرائی میں علم کے غوطہ زن ہے اتنا ہی وہ موتیاں چن کر لاتا ہے اور ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی بھر آپ نے علم کی خدمت کی ہے، علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشش کی، لیکن شاندار انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کی ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ چاہے ہم کتنی ہی مصروفیت والے شخص کیوں نہ ہو نا، کتنی زندگی میں مصروفیت ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیں ہمیشہ محو رہنا ہے۔ اب چلتے دوسرے بزرگ کی طرف اور جانتے ہیں کہ یہ کون تھے اور ان کی عبادت کا انداز کیا تھا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شمس الدین محمد بن محمد جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین، یہ 25 رمضان 751 ہجری میں یہ دمشق میں پیدا ہوئے۔ اچھا، مغرب کے بڑے بڑے شہروں کی مرکزی درسگاہوں میں آپ نے سفر اختیار کیا، فقہ و حدیث اور فن قرات کا آپ نے علم حاصل کیا، اور خوب علم قرات و حدیث کی تعلیم و اشاعت فرمائی، اور آپ کو اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ مغرب کے جتنے ممالک ہیں، مغرب کے جتنے شہر ہیں، وہاں پر امام اعظم کے لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ سبحان اللہ، ایک شہر نہیں بلکہ تمام شہروں میں لوگ آپ کو امام اعظم کے نام سے یاد کرتے تھے، امام اعظم کے نام سے آپ کو پکارا کرتے تھے۔ اچھا، باوجود اس کے کہ آپ محدث تھے، فقیہ تھے، علم قرات میں آپ کا بہت اعلیٰ درجہ تھا، اور ہر وقت آپ کے ارد گرد طلبہ اکرام کا ہجوم رہتا تھا، اس کے باوجود بھی آپ کا عالم عبادت کا یہ تھا کہ آپ اوراد و وظائف کو ترک نہیں فرمایا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے، اور سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں محو رہتے، اور سفر میں بھی حضر میں بھی رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرب سجود رہتے، سجدے کرتے، اور نوافل کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کی سیرت میں یہ بھی لکھا گیا کہ 2 شنبہ اور 5 شنبہ یہ دونوں دن زندگی بھر آپ جو ہے نا وہ روزہ بھی رکھتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اوراد و وظائف کا بھی سلسلہ ہے ناظرین، اور ساتھ میں سفر و حضر میں پوری رات نوافل کی کثرت بھی ہے، دین کی مشغولیت الگ ہے،
اور رات کے نوافل الگ ہیں، اور ساتھ میں روزہ رکھنے کا سلسلہ بھی جو ہے نا وہ جاری ہے۔ اور یہ بھی لکھا گیا کہ ہر مہینے میں 3 روزے آپ برابر یہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تصنیف کی اگر بات کریں تو کئی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، لیکن ساتھ میں اپنے رب کی عبادت بھی کی ہے۔ تو ہمیں وہی پہلی والی بات میں واپس دہراؤں گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ مصروفیات کو دیکھیں، اور ادھر امام شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مصروفیات کو دیکھیں کہ حلقہ علم ہے، طلبہ اکرام کا ارد گرد ہجوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رات بھر اپنے رب کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور اسپیشلی سفر میں، یہاں میں گفتگو کرنا چاہوں گا ناظرین کہ اچھے خاصے نمازی بھی ہوتے ہیں نا، یہ جب سفر میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹرین میں ہے تو نمازیں چھوڑ دی، بس میں ہے تو نمازیں چھوڑ دی، کہتے ہیں سفر میں کیسے ہم نماز کی پابندی کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو ذہن بنا لے نا مجھے نماز پڑھنا ہے، تو اب چاہے سفر ہو یا چاہے نہ ہو، نماز وہ چھوڑے گا نہیں۔ یہ خیال ہی نہ ہے کہ نماز جناب میں چھوڑ دوں، یا نماز سفر میں جو ہے وہ میں ترک کر دوں، بعد میں ادا کر لوں گا وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ذہن ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے جو سمجھدار ہوتا ہے نا، جو نماز کا فکر مند ہوتا ہے، جس کو اللہ کی عبادت سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا سب سے پہلا مرحلہ اور سلیکشن تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سفر کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرتا ہے کہ جس میں نمازیں نہ آ رہی ہوں۔ جہاں سے نکلا ہے وہاں ایک نماز ادا کر کے نکلا ہے، اب جہاں پہنچا ہے وہاں پہنچنے تک دوسری نماز کا وقت تھا یا اس نماز کا اینڈ تھا، وہاں پر اس نے جا کر نماز ادا کر لی۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، اب جہاں کا سفر ہے وہ وہاں ظہر میں پہنچ جاتے ہیں، ظہر کے وقت میں وہ پہنچ جائیں گے، یا جناب ظہر کے آخری وقت تک پہنچیں گے اور نماز ظہر ادا کر لیں گے، پھر نماز عصر کا وقت ہوگا، نماز عصر ادا کر لیں گے۔ تو ایک لانگ ٹائم ہے نا فجر سے ظہر کے درمیان، تو یہاں 5-6 گھنٹے کا اگر ٹریولنگ ہے تو یوں کر لیا جائے۔ اچھا، اب عصر کی نماز اگر آپ پڑھ کے نکلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اب مغرب بھی آنی ہے، عشاء بھی آنی ہے۔ عشاء میں چلے اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ رات بھر پڑھی ہے، لیکن مغرب کی نماز کا مسئلہ ہو جائے گا۔ یا ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو عصر اور مغرب یہ بالکل کم وقت کے ساتھ میں آ جاتی ہے، تو یہاں پھر آزمائش والی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں عشاء کی نماز ادا کریں گے، چاہے اول وقت ہی میں انہوں نے نماز ادا کر لی، اب وہ رات میں نہ وہ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ رات میں سفر رہیں اور جہاں پہنچنا ہے وہاں میں فجر کی نماز سے پہلے پہنچ جاؤں، نماز فجر میری با جماعت ادا ہو۔ تو یہ بالکل ممکن ہے اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں، ٹکٹس کے معاملات دیکھ لیں۔ اچھا، کچھ ٹکڑوں میں بھی بعض لوگ سفر کر لیتے کہ یار اگر میں کنٹینیو کروں گا اور مجھے معلوم ہے کہ نماز کے مسائل ہوں گے تو پہلے اتنا کلومیٹر میں سفر کر لیتا ہوں، فلاں شہر سے پھر دوسری ٹرین پکڑوں گا ایک نماز ادا کرنے کے بعد۔ تو اس طرح بھی الحمدللہ بعض لوگ محتاط میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھے ہیں، اور واقعی میں ایسا لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بات صرف یہی ہے کہ ہم کتنے فکر مند ہیں نماز کو لے کر۔ تو حضرت امام شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سفر میں بھی نماز کے پابند تھے، اور رات کے نوافل یہ پابندی سے ادا کرتے تھے۔ اور ناظرین، اب ہم نے ذکر کرنا ہے جن کا تاریخ میں نام ہی اور آپ کا لقب ہی مشہور ہے، زین العابدین۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! امام زین العابدین، یعنی یہ سمجھے کہ عابدین عبادت گزاروں کی بھی زینت تھے۔ اس کثرت سے انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کی ہے کہ عبادت گزاروں کی زینت کے لقب سے تاریخ میں مشہور ہے۔ جب بھی زین العابدین نام لیا جاتا ہے نا تو ایک ہی شخصیت جو ہے وہ اہل بیت کرام کی نظر آتی ہے اور تصور میں آتی ہے کہ یہ کون ہے۔ آئیے ان کا ذکر خیر بھی سنیے، اور ان کی عبادت کا معاملہ کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نامی اسم گرامی علی بن حسین بن علی ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صاحبزادے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، خاندان اہل بیت سے بالکل واضح ہے، ساتھ میں آپ اپنے دور میں سید السادات کے لقب سے بھی یہ ملقب کیے گئے۔ کثیر العبادت، یعنی کثرت سے عبادت کرتے تھے، یہ بھی آپ کا لقب مشہور تھا۔ صاحب کرامت بھی تھے، کثیر کرامتیں، بہت ساری کرامتوں کا بھی ان سے ظہور ہوا۔ سردار اولیاء کا بھی لقب ان کو ملا۔ اچھا، سرتاج اصفیاء، صوفیوں کے سرتاج، یہ بھی آپ کو لقب دیا گیا۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رفقا کی شہادت کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواتین اہل بیت تھی ان کو دمشق سے لے کر مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، اور
آپ کا انداز یہ تھا کہ راستے بھر بھی آپ نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اچھا، بڑے صابر تھے، بڑے شاکر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا اچھے اخلاق سے اور اس کے علاوہ دیگر اوصاف سے۔ لیکن ایک بات آپ کی سیرت میں یہ بھی لکھی گئی ناظرین، کہ سفر ہو یا حضر ہو، آپ چاہے اپنے گھر پر ہوں یا باہر ہوں، آپ نماز تہجد کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ نماز تہجد آپ کی ترک نہیں ہوتی تھی۔ اب ذرا میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر جو ساتھ میں رفقا تھے، وہ علی اصغر، علی اکبر، چھوٹے سے ننھے سے 6 ماہ کے منع کے، وہ بولتے ہیں نا کہ سینے پر جو تیر چلایا، گلے پر جو تیر چلایا، کہ پانی مانگا تھا لیکن ظالموں نے اس کے بدلے میں تیر دیا۔ وہ کیسا منظر ہے کہ جب ہم اس کو تصور میں لاتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے، بولتے ہیں نا رواں رواں کانپ جاتا ہے کہ کس قدر ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا خاندان اہل بیت کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو۔ اب دیکھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھے، ٹھیک ہے، اور جو گھر کی خواتین تھی نہایت ہی بے ادبی یزید پلید نے ان کی شان میں کی اور ابن زیاد نے کی، لیکن بہرحال اس کے بعد میں جب آپ دمشق سے یہ مدینہ منورہ سفر کے لیے نکلیں تو راستے بھر بھی نماز تہجد کا سلسلہ ہے، نوافل کا سلسلہ ہے، نمازوں کا سلسلہ ہے۔ یعنی کربلا میں میرے امام پہنچنے کے لیے بھی جو مدینہ پاک سے روانہ ہوئے تو نمازوں کا سلسلہ، کربلا کے میدان میں بھی جماعت سے نماز کا اہتمام، خیموں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جبکہ خاندان کے کثیر افراد شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی اتنا ظلم و بربریت کا نشانہ بننے کے بعد بھی اب یہ دمشق سے مدینے کی واپسی کی طرف لوٹ رہے نا، لیکن راستے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں محو ہے۔ اور آپ کی سیرت میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ پوائنٹ کو لکھا گیا کہ آپ کی نماز تہجد نہیں چھوٹتی تھی۔ اب ذرا ہم اپنے اوپر غور کریں، ذرا سا دکھ پہنچتا ہے، ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر میں انتقال کسی کا ہو گیا، بعض اوقات نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یعنی خوشی ہو یا غمی ہو، دونوں بھی چیزوں میں اگر کوئی بھولنے والی چیز ہے تو وہ ہے نماز۔ ایسا کیوں؟ واہ، اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں بھولنے والی چیزوں میں سر فہرست نماز کو کیوں رکھتا ہوں؟ ذرا سا ٹینشن ہے میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، ذرا سی جناب وہ ایک مائنڈ پر پریشر ہے میں نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پریشر کو کم کرنا ہے، فکروں کو کم کرنا ہے، پریشانیوں کو، الجھنوں کو اپنے دماغ سے نکلنا ہے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیجئے، آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کیسا ٹینشن آپ کا کم ہوگا، کسی پریشانی آپ کی کم ہوگی اور آپ کو سکون ملے گا۔ رب کی بارگاہ میں سکون ملتا ہے، رب کی بارگاہ میں سکون ملتا ہے۔ وہ تمام پردے جو بندے اور رب کے درمیان حائل ہوتے ہیں وہ نماز میں اٹھا دیے جاتے ہیں۔ وہ کسی نے لکھا ہے نا، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ تو بندہ نماز میں اپنے کریم رب سے ملاقات کرتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں جائیں تو سکون ہی سکون ہے۔ بس ہاں شرط یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دل بھی لگانے کی کوشش کرے، مخارج بھی درست ہوں، تمام نماز کے ارکان بھی درست ہوں، تو پھر آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد نہ بندہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ وہ بولتے ہیں نا کہ سارا بوجھ اتر گیا اور ساری ٹینشن دور ہو گئی۔ اگر بس وہ قبول ہو جائے نا اللہ کی بارگاہ میں، اور رب چاہے تو پھر کیا نہیں ہوتا، اور عبادت سے کیا نہیں ملتا۔ لہٰذا چاہے غمی ہی ہو چاہے خوشی ہی ہو، ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک سے یہ ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا میں آخر میں ذکر کرتا ہوں، یہ حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، آپ بھی بہت مشہور عابد و زاہد تابعی بزرگ ہیں، اور علم حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا، ان کے شاگردوں میں حضرت قتادہ اور دیگر کئی نامور محدثین بھی شامل ہیں، یعنی امام المحدثین ہیں، تابعی بزرگ ہیں، اور امام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے آپ شاگرد ہیں۔ آپ کی عبادتوں کا انداز کیا ہوتا تھا، یعنی آپ نے ان کا جو لیول ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا، تابعی ہیں، محدثین کے امام ہیں۔ اب آپ دیکھیں اتنی مصروفیات کے بعد، اس لقب کے بعد بھی آپ کی عبادت کا انداز کیا تھا۔
لکھا ہے یہ روزانہ 100 رکعت نماز چاشت پڑھتے تھے، مگر اتنے اطمینان کے ساتھ اور اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ سعید بن یزید کا بیان ہے کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ یہ سجدے میں گئے اور ایک شخص بصرہ کے پل سے گزر کر جانوروں کا چارہ خریدنے کے لیے گیا اور وہ بازار سے چارہ خرید کر آ بھی گیا، مگر اس وقت تک انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آپ کا انداز ہے۔ یعنی ایک سجدے کا عالم یہ ہے کہ اتنا طویل سجدہ کہ ایک شخص بصرہ کا وہ پل پار کر کے جانور کے لیے چارہ لینے کے لیے گیا، وہ لوٹ بھی آیا اور جناب اس کے بعد بھی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ آپ دیکھ لیں 40 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے اس کو ہوا ہو، گیا پھر اس سے لیا، اس کو پیسے دیے، پھر آیا، لیکن یہ کم نہیں ہوتا۔ ہماری تو جناب 3 منٹ میں 4 رکعتیں ہو جاتی ہیں، 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، 5 منٹ میں 10 رکعتیں پڑھنے والے ہمارے یہاں پر موجود ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ یہ غور کر لیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، کہ نماز تو ایسی نہیں ہوتی، اتنی سپیڈ میں نماز کی جناب کب رکوع کیا، کب سجدہ کیا، کب تسبیحات پڑھی، اس کا علم نہیں ہوتا۔ اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار کتنی رکعت پڑھی مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ بھائی تو آپ 180 کی سپیڈ میں نماز پڑھیں گے تو کیسے آپ کو یاد رہے گی کہ کتنی رکعتیں آپ نے پڑھی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر کیا کر رہے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے نہیں ہیں، اس سے پہلے جانے کا خیال آتا ہے کہ کتنے منٹ میں پڑھ کے نکلنا ہے، بلکہ اگر امام صاحب تھوڑی سی قرات طویل کر دیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب کو بعض اوقات فارغ بھی کر دیا جاتا ہے۔ امام صاحب نماز بڑی آرام سے پڑھاتے ہیں۔ بعض مساجد میں تو یہ ٹائم فکس ہوتا ہے، امام صاحب کو ظہر کی نماز 7 منٹ میں پڑھانی ہے، عشاء کی نماز 8 منٹ میں پڑھانی ہے، اس سے زیادہ ٹائم تو پھر ان لوگوں کے لیے اوور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ عبادت کا کیسا طریقہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، لیکن حال یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم اگر اوور ہو جائے، امام صاحب نے 2-3 بولتے نا کہ آیتیں زیادہ پڑھ دی ہیں، تو آپس میں دیکھنے لگتے کہ آج امام صاحب کو کیا ہو گیا بھیا، 8 منٹ کی جگہ آج 12 منٹ لے لیے امام صاحب نے، لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو جناب کبھی اگر طویل ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ ہی میں تو ہم کھڑے ہوئے تھے نا، ہم کہیں اور تو نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا کئی دوسرے لوگوں کی لائن میں کھڑے رہنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، سیٹھ جی کے پاس کھڑے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہیں گے، ہاں جی، بینک کی لائن میں ہم گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہیں گے، دیگر جگہوں پر دیکھیں تو گھنٹوں گھنٹوں ہمارے نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو اگر 4-5 منٹ اوپر ہو گئے تو ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ یار ایسی اگر ہماری کیفیت ہے تو ہم رب سے کتنے دور ہیں، رب کی رحمت سے کتنے دور ہیں، اور یہ ریڈ الرٹ ہے ہمارے لیے۔ اگر عبادت میں دل نہیں لگتا اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کے بس فارغ ہو جائیں، سب جگہ جناب انتظار کر لیں گے لیکن نماز میں انتظار نہیں کریں گے، تو بات یہ ہے کہ دل خراب ہے، یہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، یہ دل رب کی قربت میں نہیں ہے۔ یہ ریڈ الرٹ ہے ہمارے لیے جو بڑا خطرناک ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو پھر آخرت میں ہمارا معاملہ کیا ہوگا، ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام المحدثین ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، صحابی رسول کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، لیکن آپ نوافل کی کثرت فرما رہے ہیں، اس طویل انداز میں آپ سجدہ ریز ہیں کہ ایک شخص جا رہا ہے چارہ لے کر بھی آ جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ ان کو نماز میں سکون ملتا تھا، سجدوں میں سکون ملتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی سجدوں میں سکون عطا کرے، ہمیں بھی نماز میں دل لگانے کی توفیق عطا کرے، ہم بھی اللہ پاک کی عبادت میں محو ہو جائیں۔ اللہ پاک ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید فقہاء اور محدثین کی عبادتوں کا ذکر کریں گے۔ جب تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر